ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہ زیب جیلانی, میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. کل سے آپ نے دیکھ لی ہوں گی تصاویر, قیمتی ہار, جولری, رولکس واچیں, بی ایم ڈبلیوز, مرسڈیز, ان کا چرچا ہے جو پچھلے 21 سال کے دوران ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر ہمارے حکمران رہے ہیں ان کو سرکاری یہ تحفے ملتے رہے ہیں. اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کابینہ ڈویژن نے اپنی ویب سائٹ پہ چھاپ دی ہیں. 446 صفحات پر یہ مشتمل ہے, کافی ڈیٹیلڈ ایک ڈاکیومنٹ ہے, اور اس میں ہر طرح کی پارٹی, ہر طرح کا لیڈر اس میں شامل ہے. ہر طرح کا افسر, ہر محکمے کا افسر, ہر محکمے کا افسر بھی. اور ان کا اصرار ہے کہ جی یہ سب قواعد و ضوابط کے عین مطابق تھا, کوئی قانون نہیں توڑا گیا. یہ تحائف جو ہے ہمیں جس طرح سے ملے ہمیں رولز الاؤ کرتے تھے. لیکن ملک میں ایک زبردست بحث چل رہی ہے, خاص کر کے ایک ایسے وقت پہ جب ملک ہم سنتے ہیں کہ دیوالیہ ہوگا نہیں ہوگا, بے روزگاری عروج پر ہے, عوام پس رہی ہے, اور ایسے میں یہ ساری جب تفصیلات سامنے آتی ہیں تو لوگوں میں ظاہر ہے کہ غم و غصہ. کون سی گھڑی ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس تو کوئی سستی سی گھڑی ہے جو میں نے. یہ جو رولکس والا چکر ہے, جی جی, یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا شوق ہے یہ مطلب. اور اچھا یہ کچھ جو شوق ہے, یہ کون سا شوق ہے؟ جو یہ گھڑیاں ہیں نا, میں نے گوگل کی ہیں جی, اتنی بد شکل, اتنی سوری ٹو سے شودے, مطلب کس طرح کے شودہ پن ہے یار یہ. اور جہاں تک آپ نے بات کی رولز کی, اچھا ایک چیز واضح کرنی چاہیے یہاں پر, اور میں آپ میں مدد کر سکتے ہیں اس میں, کہ ظاہر ہے کہ اب ہزار باتیں. اچھا فنی بات اس میں یہ ہے کہ ہر پارٹی اس کو لے کے دوسری پارٹی کو اٹیک کر رہی ہے, اپنی طرف کوئی نظر, اپنی گرمان میں خدا نہ خواستہ کوئی جھانک لے. کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم اپنی ایک ٹریپ میں پھنس گئی ہے کیونکہ آپ نے توشہ خانہ کا شروع کیا تھا, عمران خان کا کیس, اور دیکھیں آپ یہاں پر ایکسپوز کر دی ہیں. تو رولز کی آپ نے بات کی, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ رولز کے مطابق ہوا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جنہوں نے رولز بنائے ہیں انہوں نے اپنے فائدے کے ہی رولز بنائے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرنس بٹوین دس اینڈ عمران خان والا کیس یہ ہے کہ یہ سب کچھ رولز کے مطابق ہوا ہے, وہاں پر چیز لے کے بیچی گئی اور پھر وہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا, یہی ہے. جی یہی ہے, مطلب وہ مس ڈیکلریشن کا کیس بنتا ہے کہ آپ نے تحفہ لیا, آپ نے بازار میں بیچا, اس کے بعد آپ نے رقم توشہ خانے میں جمع کرائی اور پھر آپ نے وہ شو نہیں کیا. اچھا مجھے ایک اور جلن بھی ہے, یہ فرق ہے, مجھے ایک اور جلن بھی ہے. سب کچھ قانون کے مطابق ہوا ہے, آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ قانون بھی انہوں نے بنایا ہے کہ جنہوں نے دروازے رکھے ہیں, چور دروازے رکھے ہیں. مجھے ذاتی جلن ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلن ہے سر, یہ جو تحفے ہیں اگر مارکیٹ ریٹ سے کم پہ خریدنا چاہیں تو آپ, میں اور زرار آپ نہیں خرید سکتے. اس کے لیے آپ کا کم از کم سرکاری افسر ہونا یا فوجی افسر ہونا ضروری ہے, اور اس کو آپ نہیں خرید سکتے. اب پہلے 20% تھا, پہلے 15% تھا, پھر 20% ہوا, اب سنا ہے 50% ہو گیا ہے عمران خان صاحب نے جب سے وہ گھڑیاں خریدی اس کے بعد سے. اچھا اب اگر مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بھی میں دیکھوں تو یار یہ لوگ جو خریدتے ہیں یہ کیوں خریدتے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے بی ایم ڈبلیو خرید لی اس کے پاس تو پہلے سے 5 بی ایم ڈبلیوز موجود ہیں. نہیں یار, جس نے رولکس خرید لی اس کو آلریڈی اس کے حالی موالی 50 سے زیادہ رولکس دے چکے ہوں گے. یہ کیا سٹریک ہوتی ہے یار؟ یہ مجھے دیکھیں سینس آف انٹائٹلمنٹ آپ لوگوں کا چونکہ اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ ذرا بتائیے. تھینک یو یار, ایسی الزام تراشی نہ کریں یار, ایسے لوگوں کو ہم جانتے ضرور ہیں, اٹھنا بیٹھنا یہ نفسیات کیا ہے؟ میرا آپ شاید زیادہ جانتے ہو کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں, لیکن بیسکلی دیکھیں فرام دیئر پوائنٹ آف ویو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ابھی بھی میں سن رہا تھا جیسے ہمارے ایک فارمر پرائم منسٹر ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ یہ تحفے مجھے ملے ہیں, میری ذات کو ملے ہیں. تو ہم سے کہا گیا کہ نہیں یہ آپ کی کرسی کو ملے ہیں, عہدے کو ملے ہیں. جی شاہد خاقان عباسی, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے ملے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہی عمران خان کا بھی موقف ہے. نہیں ہاں انہوں نے کہا جی مجھے ملے, میں نے یہ سب اسی طرح دیکھتے ہیں, خریدے تو میری ملکیت ہو گئے, اب میں انہیں بیچوں یا رکھوں, یہ ان کا موقف. اب دیکھیں نا یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, جب آپ اس طرح دیکھیں گے چیزوں کو تو پھر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو شکر کریں کہ وہ جو 10% قیمت لگائی, ویلیویشن ہوئی, اسیسمنٹ ہوئی توشہ خانہ کی طرف سے, وہ میں نے پے کی, میں نے اس پہ ٹیکس بھی دیا, تو آپ کو تو مجھے شاباش دینی چاہیے. سو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے
اس میں دیکھیں انٹائٹلمنٹ. اچھا آج یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں نا بالکل اسی کی یہ جو سوالات ہمارے ذہن میں ہیں اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے کچھ علماء کرام نے. جامعہ نعیمیہ لاہور ایک سرکردہ ادارہ ہے, اس کے مفتی راغب نعیمی صاحب, مفتی عمران حنفی, مفتی ندیم قمر, مفتی عارف حسین اور دیگر جو علماء ہیں انہوں نے ایک اجتماعی فتویٰ جاری کیا اس بحث کے بعد. ان کا یہ کہنا ہے سیدھا سیدھا کہ سرکاری حکام عمال تحائف اپنی ذات کے لیے وصول نہیں کر سکتے, یہ ریاست اور عوام کی ملکیت ہیں, لہٰذا انہیں بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور ان کی آمدنی صرف اجتماعی فلاح و بہبود پہ ہی خرچ ہو سکتی ہے. جو بات ہے آگے اس فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ رعایتی قیمت کی آڑ میں سرکاری تحائف حاصل کرنا خیانت کے برابر ہے اور خائن کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. آگے اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کو جو تحائف دیے جاتے ہیں وہ حکمرانوں کی ذاتی جیب سے نہیں دیے جاتے, وہ سرکاری خزانے سے خریدے جاتے ہیں. تو بین ہی جس حکمران کو یا افسر کو کوئی غیر ملکی تحفہ ملتا ہے تو وہ بھی اس کے خزانے سے ہی آتا ہوگا, لہٰذا جو تحائف موصول ہوئے ہیں انہیں ایک معیاری قیمت یعنی ویلیوڈ جو پرائس ہے مارکیٹ ریٹ غالباً اس سے مراد ہے, اس معیاری قیمت سے کم رعایتی قیمت پہ خریدنا بیت المال کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے اور یہ عمل غیر شرعی ہے. یار یہ تو بہت یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ تو بڑا ایک کلیئر کر دیا, سوچ سمجھ کے انہوں نے بیان جاری کیا, فتویٰ نہیں کہوں گا ظاہر ہے, جو بھی ہے جو ایک اوپینین ہے. تو یہ بات, اور یہ جو بات ہے نا یار کہ جو آپ کو ملے ہیں انہوں نے جو دیے ہیں وہ انہوں نے اپنی جیب سے نہیں, کیونکہ وہ دیکھیں جب باہر دورے پہ آپ جاتے ہیں, آپ یہاں سے لے جاتے ہیں چیزیں اگلوں کو دینے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی ایک میں سرکاری کام ہو رہا ہے تو سرکاری خزانے سے وہ آپ پے کر رہے ہیں, لیکن جب مل رہا ہے تو آپ یہ مجھے مل رہا ہے. یہ وزیر اعظم شاہزیب جیلانی کو نہیں مل رہا, یہ شاہزیب جیلانی کو. یہ جو دلیل ہمارے حکمرانوں اور اعلیٰ ترین افسروں کو معلوم ہے جو دے رہے ہیں کہ جی یہ مجھے ملا ہے, میں ہوں شاہزیب جیلانی یا وسعت اللہ خان, یار یہ دلیل انڈینز کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. حالانکہ جو توشہ خانے کے رول ہیں وہ انگریز کے دور کے اپلیکیبل ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی وہی ہیں, تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ. انڈیا کا میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے کہ یہاں آپ جو ہیں 30,000 روپے تک کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں اپنی ذاتی استعمال کے لیے. 30,000 روپے. انڈیا میں جو سیلنگ ہے وہ ہے 5,000 روپے. 5,000 کا مطلب ہے کہ ہمارے 2.5 روپے کے برابر ہے, چونکہ انڈین روپیز, تو آپ سمجھ لیں 25,000 روپے پاکستانی کا تحفہ انڈینز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اچھا جو بہت ہی ویلیوڈ, اچھا ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ہمیشہ اسیسری جو ہے اس دن کی جو مارکیٹ پرائس ہے اس کے حساب سے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو کوئی تحفہ خریدنا ہے مارکیٹ پرائس پہ آپ خرید سکتے ہیں, ناٹ 20%, 50%, 50%, نو, مارکیٹ پرائس دیں اور وہ تحفہ گھر لے جائیں. اچھا جو تحائف ہیں وہ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ توشہ خانے میں نہیں رکھے جاتے, ان کو نیشنل آرکائیوز میں رکھا جاتا ہے, انہیں نیشنل میوزیم میں رکھا جاتا ہے, انہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا جو ایگزیبیشن کا جو ایریا ہے اس میں رکھا جاتا ہے, اور منسٹری آف فارن افیئرس کا جو ایگزیبیشن کا ایریا ہے, تاکہ سب کے سامنے وہ رہیں. اچھا وہاں نیلام ہو سکتے ہیں, لیکن 1983 کے بعد سے جو پہلا نیلام ہوا 2015 میں ہوا, کوششیں ہوئیں لیکن نہیں ہو سکا, اور اس میں بھی بڑا شور اس لیے مچا تھا کہ دلی میں جو فیڈرل آفیسرز تھے صرف ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اس نیلامی میں بولی لگا سکتے ہیں, تو اس پہ بہت شور مچا تھا 2015 میں. نہیں شور یہ کہ مطلب جنرل پبلک کو نہیں پتا تھا, اس پہ پتا. پھر جب 2019 میں نیلام ہوا ہے وہاں تو اس کا وہ کھلے عام تھا, اس کا اشتہار دیا گیا, اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ گنگا ریور کی کلیننگ کے فنڈ میں گئی ساری کی ساری, وہ کسی کی جیب میں یا خزانے میں نہیں گئی. اچھا اس سے پہلے نریندر مودی کا بھی ایک انٹرویو آپ دیکھ چکے ہوں گے, ہمیں ان سے لاکھ اختلاف صحیح, ہم دن رات کرتے ہیں, لیکن وہ جو انٹرویو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو بقول ان کے کوئی 100 کروڑ روپے کی مالیت کے انہیں تحائف ملے.
تو انہوں نے کہا کہ اس کو نیلام کرو. وہ نیلام ہوئے اور جو رقم جمع ہوئی, سوری جتنے بھی رقم کے تھے 100 کروڑ روپے جمع ہوئے. انہوں نے کہا یہ جو 100 کروڑ روپے ہیں یہ بچیوں کی تعلیم کے فنڈ میں ڈال دو, تو وہ ڈال دی گئی. اب مودی سے آپ جو چاہیں کریں, مسلم یہ آپٹکس ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ہمارے, میں اس لیے مثال, میں افغانستان کی آپ کو مثال نہیں دے رہا, چائنا کی, ایران کی, یو اے کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ ہمارے ساتھ جو قریب ترین مثال ہے وہ انڈیا کی بنتی ہے, وہاں یہ جو آپ نے بتایا. دیکھیں سمپل فرق یہ ہے کہ وہاں پہ یہ پبلک پراپرٹی کے طور پہ ٹیکل کیا جا رہا ہے. آپ کو شوق ہے تو مارکیٹ پرائز پہ لے لیں, اتنا شوق ہے آپ کو, نہیں ہے تو آپ یہ موٹی موٹی گاڑیوں کا. دیکھیں ہمارے ہمارے جو بھارتی بھائی ہیں نا, آپ ابھی تک ہمارے لیول تک نہیں پہنچے ان معاملات میں. کوشش کر رہے ہیں ویسے, آپ بہت تھوڑی محنت کرو, حسد مت کرو, تاکہ آپ کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اچھا, اس میں میں کچھ فگرز آپ کو بتایا. سب سے زیادہ جو ریکارڈ بریکر ہیں وہ ہیں جناب شوکت عزیز. انہوں نے 885 تحفے لیے ہیں, سب سے زیادہ اس سے. اور اس کے بعد جو ریکارڈ ہے وہ آصف زرداری صاحب کا ہے, انہوں نے 181 تحفے لیے. پرویز مشرف صاحب نے 126 لیے, عمران خان نے 112, نواز شریف نے 55 اور شاہد خاقان نے 27 تحفے حاصل کیے ہیں. ان میں سے 4 حکمرانوں کے خلاف ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں. اوکے, اچھا, ان میں نیب ریفرنسز جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہیں کہ انہوں نے قوانین جو ہے اس میں کچھ اس طرح کی فلکچویشن پیدا کی جس کی وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن نواز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری کے لیے راہ ہموار ہوئی کہ وہ گاڑیاں لے سکیں. تو اس ریفرنس میں وہ تینوں رگڑے گئے ہیں. پھر یہ 3 ہو گئے, اور چوتھے اپنے عمران خان ہیں جو توشہ خانہ ریفرنس میں جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ نکلے, شاید 18 تاریخ کو دوبارہ انہیں پیش ہونا ہے. تو ویسے 4 حکمران. یہ بات بھی ہمیں مارک کرنی چاہیے کہ یہ لسٹ نامکمل ہے 2002 سے لے کے. ایک تو 2002 سے پہلے والا جو ہمارا وہ ڈیکیڈ تھا میوزیکل چیئرز والا, وہ اس میں شامل نہیں ہے. دوسرا اس میں ہمارے جنرل صاحبان, ہمارے جج صاحبان وہ شامل نہیں ہیں. اور یہ ایک بڑا سوال ہے. یہی بات ابھی فواد چودھری نے کی ہے. اور اگین آپ تو یہ اچھی بات ہے, میرا خیال ہے 1947 سے ہونا چاہیے. یہ اس کی بھی ایک پٹیشن اس وقت آئی بلیو انڈر ہیئرنگ ہے, یا کم از کم ایڈمٹ ہو گئی ہے. میں تھوڑا سا واپس آنے جا رہا ہوں. آپ نے بات کی نا مارکیٹ ویلیو کی. ایک چیز آپ پلیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یار یہ چلو 1000 کی چیز ہے اور میں اس کو 20% میں خریدتا ہوں. 20% کتنا ہوا؟ 200 روپے. میرے حساب کافی کمزور ہے. یہ 1000 روپے کی ہے, اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی سرکاری بیوروکریسی کر رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گھڑیوں پر واپس آتے ہیں. ایک میں ابھی کسی کی ریسرچ پڑھا تھا, پھر اس کو کراس چیک کیا جو ہمارے پاس جو ایکسل پہ ہے, کیونکہ اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں نا. تو جیسے فرض کریں کہ مشرف کے دور میں واز ون آف دا ہائیسٹ جہاں پر گھڑیاں ریٹین ہوئی ہیں, گھڑیاں جس میں ریٹین ہوئی ہیں جس دور میں. مطلب ان دا جو ابھی ڈیٹا ہمارے پاس سامنے, اور میں سویلین گورنمنٹ کی بات نہیں کروں, سویلین گورنمنٹ میں سب سے زیادہ گھڑیاں ریٹین ہوئی ہیں PPP کے دور میں. یہ ایک الگ بات ہے. کس طرح ریٹین ہوئی ہیں یار؟ جیسے کہ ایک لائنس نائک کو ایک ٹفنیز کی گھڑی ملی ہے 2250 روپے میں. اب اگر یہ 20% ہے تو اس کو 5 سے ضرب کریں, کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 15,000 روپے. کون سی ٹفنیز کی واچ 15,000 روپے میں ملتی ہے یار؟ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اب یہ دیکھ, لیکن اگر آپ بریک فاسٹ ایٹ ٹفنی کریں تو پھر سر اس کے بھی آپ کو 20,000 روپے دینے پڑیں گے. وہ ایک انڈا 5,000 روپے کا ملے گا آپ کو. یار کیا بات کریں. جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں, وزیر اعظم جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو 2008 میں مرسیڈیز بینز کی, اور اب مجھے ماڈل ایگزیکٹلی نہیں پتا اور مجھے گاڑیوں کا بھی اتنا نہیں پتا, میں سوئفٹ چلاتا ہوں, 4.2 ملین, تو 42 اس زمانے میں ہوگی, اتنے کی ہوگی. وہ پھر آپ نے خریدی 6 لاکھ, تقریباً 6.5 لاکھ میں. آپ کو جو سوال تھا نا کہ اگر آپ کے پاس 4 ہیں تو آپ 5ویں کیوں لیں گے یار؟ اگر آپ کو 6.5 لاکھ میں مل رہی ہے سستی مل رہی ہے, لے بھی لوگ. نہیں, لیکن فائدہ تب ہے کہ جب آپ 6.5 لاکھ میں اٹھا کے اسے 40 لاکھ میں بیچیں. تو پرانی بیچ دو, گاڑی تو پھر بھی آپ کے پاس رہے گی نا سر. کیا بات سر, ہر چیز کا توڑ. میں کہہ رہا تھا آپ کبھی کامیاب نہیں رہ سکتے. میں کہہ رہا تھا نا, آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اب دیکھیں نا, مینٹالٹی تو جان گئے نا ابھی تک. مینٹالٹی تو ایک بریک لے لیں, اس پہ گفتگو مزیدار, بریک لے لیں.
ویلکم بیک جی. بات ہو رہے ہیں توشہ خانہ کے بارے میں, اور ایک چیز آپ کو پہلے سے بتاتے چلیں کہ یہ جو اس وقت جو ڈیٹا ریلیز ہوئی ہے, ایک تو 2002 سے لے کے اب تک کی ہے, تقریباً 450 صفحے پر مشتمل ہے. ہم نے ہر صفحہ نہیں پڑھا, ہم نے ہر لائن نہیں پڑھی, موٹی موٹی چیزیں ظاہر ہیں اس میں دیکھی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کس کو کیا ملا ہے, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, بلکہ سوشل میڈیا پر بہت لوگوں نے اس کی ایکسل ڈاکیومنٹ بھی بنائی ہوئی ہے, جس کا فائدہ یہ ہے, وہ جو چل بھی رہی ہے یہاں پر, کہ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. اگین کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کنٹرول ایف کر کے اگر آپ نے پتا کرنا ہے کہ آصف علی زرداری نے کتنی لیا, آپ لکھیں زرداری, یا آپ لکھیں گیلانی, یا آپ لکھیں مریم نواز شریف. ان کے نام کیا آیا؟ ان کے نام انناس ہے, انناس ہے, جو صرف ٹوکرا اور اس کے اوپر. اچھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر نہیں آپ لے لیتے تو وہ ویسے ہی گل جاتے. ہاں, ان کو آپ میوزیم میں تو کوئی سونے کا انناس تو نہیں ہے نا یار. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت بھی حسب معمول اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں, واٹس ایپ پر جائیں, کچھ چینلز پر بھی جائیں, تو آپ کو بہت غلط انفارمیشن بھی ملے گی. جیسے کہ ایک اسکرین شاٹ اگین گردش کر رہا ہے اس طرح کے 10 لاکھ اور بھی ہوں گے, میں نے سارے نہیں دیکھے, اتنا ٹائم نہیں ہے کسی بندے کے پاس, کہ مریم نواز شریف نے یہ گھڑی لی ہے اور یہ گھڑی لی ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ بار بار سرچ کی تھی اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے. کہیں دیکھا تھا کسی نے پوچھ لیا کہ یار یہ چیک تو کرو, کیونکہ کسی نے خود تو چیک کرنا ہی نہیں ہے نا, باقی کوئی اور چیک کرے ان کے لیے. ہاں, لیکن کوئی بات نہیں, ہمارا کام ہے, ہمیں پیسے اس کام کے ملتے ہیں. اسی طرح کچھ صحافیوں کے نام بھی چل رہے ہیں جو کہ فیک ہیں. جی, اب وہ میں نے کنفرم نہیں. انصار عباسی کا ذکر ہوا ہے, میں نے انصار بھی سرچ کیا, میں نے عباسی بھی سرچ کیا, صرف شاہد خالد خاقان عباسی آتے ہیں. ابھی تک میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. کہیں پی ٹی وی کیمرہ مین کو ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا ہے, لیکن اگین اس پہ میں حتمی بات نہیں کر سکتا اس وقت پر, اس کو ابھی پراپرلی ایگزامن کریں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں نا, تو کسی کی اسکرین شاٹ پر نہ جائیں, خدا کے واسطے واٹس ایپ فارورڈ پر نہ جائیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کبھی بھی. ایک دفعہ خود دیکھ لیں. اور مجھے پتا ہے کہ شاید صرف 5% لوگ اس بات پر عمل کریں گے, کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو ہیڈ لائن پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو پورا کالم پڑھا. گالی دینی ہے کہ نہیں دینی؟ نہیں, ہم سنی سنائی پہ چلتے ہیں. لیکن میں ذرا یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی پروگرام سے پہلے میں نے وسط سے بھی چیک کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے توشہ خانے کا, یہ تو 75 سال سے چل رہا ہے, لیکن یہ ہمارے منظر عام پہ آیا ہے ابھی چند سال پہلے ہی. بیسیکلی یہ والا جو توشہ خانہ ہے نا, یہ 1974 میں قائم ہوا ہے کیبنٹ ڈویژن کے تحت, اس سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تحت. اس سے پہلے ڈیفینیٹلی وہ ٹریجری کا حصہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, تو لیکن 47 سے لیکن لسٹ موجود ہے. ہاں, لیکن چلتا آ رہا ہے, لیکن کبھی اس پہ عوامی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اور یہ ہمیں تھوڑا سا ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جب یہ RTI ریکویسٹ, یہ جو رانا ابرار صاحب ہیں انہوں نے ڈالی, عمران خان والا, تب یہ ہمارے منظر عام پہ آیا, ہمیں یہ شعور ملا. پھر وہ زاہد گشکوری ہیں, انہوں نے الگ سے ایک RTI ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے, اور یہ سوشل میڈیا اور اس میں جو ہے یہ اویئرنیس سڈنلی بڑھ گئی پچھلے چند برسوں میں. مجھے دلچسپی اس وقت ہوئی جب فارن آفس نے کہا کہ ہم یہ تفصیلات نہیں دے سکتے, یہ نیشنل سیکرٹ ہے, اگر ڈائیورس کیا تو اس سے ہمارے تعلقات. کان تو اس وقت کھڑے ہوئے تھے نا, میں نے کہا استاد اب تو آنا چاہیے. تو میں یہ صرف مارک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غم و غصہ بھی ہوگا کہ یہ ہمارا کیسا ملک ہے, ہمارے حکمران کیا کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی جو پورا غم و غصے کا نشانہ ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں اس وقت, کیونکہ صرف ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. ہمارے جو باقی جو اسٹیٹ کے اہم لوگ ہوتے ہیں, ہمارے جنرلز اور ججز, ان کا بھی تو کوئی ہمیں حق حاصل ہے نا, کیونکہ ان کے پاس جتنا پاور ہے, جتنے وہ بیرونی دورے کرتے ہیں, کہ ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا لیا, کیا دیا. ہر وہ شخص جو ریاست میں کسی بھی آئینی یا سرکاری عہدے پہ فائز ہے اور کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہے, اس کا سامنے آنا چاہیے. اچھا, ایک اور بھی, اچھا کیوں سامنے آنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, فرض کرو ابھی چلے جنرل اور جوڈیشری کو اس میں سے مائنس کر دو, سیاستدانوں کو بھی کیوں سامنے آنا چاہیے؟ آئی تھنک یہ کافی کریٹیکل چیز ہے. دیکھیں, اگر آپ ایک فورن پاور ہیں, آپ مجھے ایک پتہ نہیں 2 کروڑ کا کوئی تحفہ دے رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں چاہوں میں اس کو 20 لاکھ میں خرید سکتا ہوں, کیا یہ انفلوئنس پیڈلنگ نہیں ہے؟ آپ کو انفلوئنس ہوگا نا یار, دیکھیں یار اس ملک کے خلاف تو نہیں کرنا چاہیے, بھائی نے مجھے BMW دیا یار, کوڑیوں کے مول. یہ ایک بات بنتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی, آپ نے تو بات کی نا کہ جو مختلف اسٹیٹ فنکشنریز, اور میں اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہ رہا کسی کے ساتھ, سیاستدان ہو گئے, بیوروکریٹ ہو گئے, جرنیل ہو گئے, جج صاحبان ہو گئے,
ہم صرف تحفوں کی بات کیوں کر رہے ہیں صرف یہاں پر؟ کبھی اگر پلاٹ یا زمین کی الاٹمنٹ کی خبریں نکلے نا باس، یہ آپ بھول جائیں گے، کیونکہ یہاں تو کروڑوں کی گیم ہے، وہاں اربوں کی گیم ہے. اس پہ تو مجھے آسما جہانگیر کا کوٹ یاد آ گیا. آسما جہانگیر کا کوٹ یہ تھا کہ جس دن جوڈیشری نے یہ نکال لیے ہیں سارے پلاٹ تو میں ناک کے بل چل کے آؤں گی سلام کرنے کے. سر یوں زمین پر تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے پولیٹیشینز کو اکاؤنٹیبل کریں، ان چیزوں پہ بات کریں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ اب یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ اب شاید گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ ہمیں یہ رولز چینج کرنے چاہیے. بہت ہو گیا، ہم نے ان رولز کے تحت ہم فائدے اٹھاتے رہے، عوام میں یہ انپاپولر ہے، اٹ نیڈس ٹو بی چینج. اور جو ابھی وسعت نے بتایا بھارت میں تو بڑے عرصے سے انہوں نے ریفارمز کر کے اس کو بہتر کر دیا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ دشمن ملک ہے اور ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہ رہے. کیوں آپ کیوں خدانوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایک اور چیز آپ نے ذکر کیا رانا ابرار کا، لیکن میں صرف ایک بار پھر کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اس وقت ہم اس چیز پر بات کر رہے ہیں، اگر آپ بھی مطلب حیران اور پریشان ہو رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز دیکھ کے، ان ساری چیزوں کا کریڈٹ رانا اب ابتدائی کریڈٹ اس کا پہلا فائر انہوں نے کیا تھا، نہیں فائر کرتے رہے، انہوں نے پورا برسٹ مارا تھا، پھر جب میگزین ختم ہوئی تو دوسری میگزین لگا کے برسٹ مارا تھا. اور اگین اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی جو قوانین ہے جس پر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو بڑی بورنگ لگتی ہے بات، اس کا انہی چیزوں کا یہ نتیجہ ہے. تو اگین transparency in media leads to transparency in governance. اگر پبلک پریشر ہو تو اگر آپ میڈیا کو اپنا کام کرنے دیں، معلومات نکالیں، شفافیت آئے تو پھر آپ کوشش کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے یہاں پرانے طریقے چل رہے ہیں اس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر بات کریں گے لاہور میں آج کیا ہوتا رہا. عمران خان صاحب نے ریلی نکالی ہے، ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے. عمران خان صاحب کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، 2 وارنٹ. ایک جو ہے ان کا جو خاتون جج کو مبینہ طور پہ دھمکی دینے کا معاملہ تھا اس میں، اور دوسرا توشہ خانہ کیس میں. آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بڑے عرصے بعد لاہور میں نکلے، ریلی کی قیادت کی، کارکنوں کے گھیرے میں تھے، بلٹ پروف گاڑی میں تھے، داتا دربار جانا تھا، اور اس سے ذرا دیر پہلے انہوں نے گاڑی سے بیٹھ کے اپنا خطاب کیا. اس کے بعد واپس زمان پارک چلے گئے. جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اتوار کو مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ ہوگا اور یہ انتخابی مہم کا آغاز ہے. تو اس پر آج سارا دن بحث ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں، مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ریلی کی قیادت انہوں نے کی اور جلسہ بھی وہ کریں گے. ایک وارنٹ 18 مارچ کے لیے نکلا ہے اور ایک 29 مارچ کے لیے نکلا. جی تو یہ ہیں وہ 2 تاریخیں جب ان کو پیش ہونا ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پارٹی گئی ہے کہ کوشش ہے کہ وہاں سے اس کو جو ہے ریلیف حاصل کیا جائے، اور اگر وہاں سے بھی نہیں ملا تو سپریم کورٹ تک بھی پی ٹی آئی جائے گی. اگر وہاں سے بھی نہیں ملا تو پھر جو اصل چیلنج ہے وہ تو یہ ہے نا جو آپ جلوسوں میں دیکھ رہے ہیں، پیپلز کورٹ، کیونکہ ان کا عوام کا فیصلہ ان کا یہی ہے نا کہ جی اگر آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں تو آ کے کریں، دکھائیں مجھے. یہاں پر تو ایک پوری فورس میری کھڑی ہوئی ہے. سو دس از دا چیلنج ہے نا. اچھا جہاں تک کورٹ کی بات ہے تو اب میرا خیال ہے کہ اب کورٹ کو آپ کوئی بائس کا نہیں ان پر نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے، پھر اس پہ آئے، پھر باہر بیٹھے رہے. تو کورٹ کا بھی یہ ہے کہ آخرکار تنگ ہو کے کہا کہ جی آپ نے پیش ہونا ہے یا نہیں پیش ہونا، یا پھر ہم آپ کو پیش کرائیں. تو دس از دا بیسک چیلنج کہ اسٹیٹ فنکشن یا پیپلز. اور 18 مارچ کو اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو یہ 4تھی بار ہوگا توشہ خانہ کیس پہ کہ یہ پیش نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی انڈائکٹمنٹ جو ہے وہ شاید 27 یا 28 فروری کو ہونی تھی. جی چارج شیٹ ہونی تھی. سو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے ماضی میں ہمارے جو بھی پولیٹیکل قیادت ہے سب کو ہم نے دیکھا ہے کیسز بھگتتے ہوئے، گرفتاریاں ہوتے ہوئے. یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کی کوئی ہمارے پاس نظیر ہے پہلے کہ کیسز، ویسے کیسز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا 82 کیسز ہو گئے عمران خان صاحب پہ، اور وہ ظاہر ہے کہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کو الجھانے کی ایک کوشش ہے حکومت کی طرف سے. لیکن ماضی میں بھی جب لیٹس سے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی، ایون عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی جب ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ سیاستدان پھر بھی پیش ہو جاتے تھے، گرفتاری دے دیتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے.
تو لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پاپولس لیڈر جو ہے کوئی وہ اتنا ریفیوز کر رہا ہوں. اچھا اب اگر یہ میرے حساب سے پہلا ایک مجھے یاد ہے کہ جب پولیس آئی تھی ماڈل ٹاؤن کی ریزیڈنس میں حمزہ کو اور شہباز شریف کو گرفتار کرنے سیڑھیاں لگا کے اندر کودے تھے تو وہاں یہ لوگ نہیں تھے, اسکپ کر گئے تھے. نہیں تھے ایسا تو نہیں تھا نا کہ ورکرز نے آپ کو بلاک کیا تھا. ہاں ایسا نہیں تھا. مریم کا ہے کہ ایک ایف آئی اے کے کیس میں جب وہ پیش ہوئی تھی تو ورکرز نے جو ہے ان کی گاڑی کو گھیر لیا تھا ایف آئی اے کے دفتر کے سامنے, تو انہیں اریسٹ نہیں کیا جا سکا تھا. لیکن اس ملک میں 100 پیشیاں بھی بھگتی گئی ہیں, سیاستدانوں نے بھگتی ہیں. اچھا اب اگر آپ آف ریکارڈ پی ٹی آئی والوں سے بات کریں, مطلب سپورٹرز تو کھل کے کہتے ہیں, میں تھوڑی قیادت کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر وہ پیش ہوئے ہیں یا مطلب اس طرح ان کے پارٹی ورکرز نے ان کو نہیں شیلڈ کیا تو یہ ان کی کمزوری ہے. میں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل میاں نواز شریف یا مریم نواز شریف کی, کہ جی اگر مطلب جب آپ آ رہے تھے واپس پاکستان تو آپ کے بندے خود نہیں پہنچے, اگر آپ کے پاس بھی عوام کا اس طرح کا سمندر ہوتا, یہ مطلب یہ آرگیومنٹ تھا کہ نواز شریف آ رہے تھے گرفتاری دینے کے لیے. بالکل باقی کیسز کی میں بات کر رہا ہوں نا, I'm just giving that as an example. اچھا اب اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ جی دیکھیں ان کے خلاف جو کیسز تھے, اگر ہم کہیں کہ وہ کہیں گے کہ جی اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ جی یہ تو مطلب وکٹمائزیشن ہو رہی تھی, وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو عدالت کی طرف سے ساری کیسز کی تھی. اچھا اس کیس میں یہ بھی عدالت کی طرف سے ہی ہے نا, تو فرق کیا بنتا ہے, رائٹ؟ تو اگین فرق بنتا ہے کہ وہ تھے اور یہ آپ ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا ہے, نیشنلسٹ ہوں, دوسرے ہوں, پیپلز پارٹی ہو, یہ میرا خیال ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنا کنسسٹنٹلی ریزسٹ کر رہے ہوں, اور وہ بھی کارکنوں کے گھیرے میں. یار مجھے یاد ہے اختر مینگل نے ابھی ایک بایوگرافی لکھی, مضمون لکھا, اس نے کہا کہ مجھے مشرف دور میں اریسٹ کرنے آئے گھر پہ, تو بابا بھی زندہ تھے, تو صبح ہی صبح آئے تو ایس پی آیا اور اس نے ناک کیا اور میں باہر نکلا تو بڑی معذرت کہ اس وقت مجھے آنا پڑا ہے, یہ ہے اور یہ آپ کے وارنٹ ہیں اور آپ کو لے کے جانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آتا ہوں. تو اس کے بعد اپنے عطا اللہ مینگل کے لیے وارنٹ لے کے آئے. عطا اللہ مینگل کہے کہ مجھے تھوڑا 5 منٹ دو, میں تیار ہو کے آتا ہوں. وہ تیار ہو کے آئے تو مینگل صاحب کے والد بھی زندہ تھے نا, وہ بھی باہر آ گئے اور وہ ایس پی ان سے گپ لگانے لگا. تو جب وہ تیار ہو کے آ گئے تو ایس پی صاحب نے کہا کہ سر آپ کے بھی وارنٹ ہے. تو اس نے اسے 2 گالیاں دی نا ٹکا کے کہ تو نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا, میرا بھی ٹائم ضائع کیا, اگر اس وقت بتا دیتا تو اب تک میں بھی تیار ہو کے آ جاتا. یہ لوگ تھے اس طرح, کیونکہ وہ یہ مان کے چلتے تھے کہ سیاست میں یہ عتاب کا دور آتا ہے اور آپ نے کیسز بھگتنے ہوتے ہیں, آپ مینٹلی تیار ہوتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے لائف ٹائم میں کہ جو لیڈر جیل گیا نا وہ وہاں سے ریفارم ہو کر باہر نکلا, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے, یہ کیسا ہے. اور بھٹو کا آخری دفعہ 70 کلفٹن سے ستمبر 1977 میں گرفتار کیا, اس کے بعد پھر وہ باہر نہیں آئے. ایک بنیادی سوال یہ رہا ہے جس کا ابھی جواب ہمیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, نواز شریف کو جو نائل کیا گیا مس ڈیکلیریشن کے کیس میں, ٹھیک ہے وہ بالکل اگر وہ بالکل جائز تھا, اور باقی جتنے کیسز میں فیصلے آئے ہیں اور پیشیاں بھگتی اگر وہ بالکل جائز تھا, تو کیا یہ ناجائز ہے؟ اور اگر کل اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہہ رہے ہیں, نواز شریف کے کیس میں تو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اگر یہاں عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو سزا سنائی گئی, تو کیا کہا جائے گا کہ وہ بھی اچھا عوام کے سمندر, یہ سوال ہے یا نہیں؟ عوام کا سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے درمیان رہنے سے کیا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے یا کیس نہیں چلتا یا اریسٹ وارنٹ جو ہے بے اثر ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے تو اگلے ہفتے الیکشن چاہیے نا. دیکھیں اسی لیے میرے حساب سے تو یہ ٹائم گین کرنے کی بات ہے کہ کہیں سے کوئی ریلیف مل جائے, کوئی سیٹنگ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اکثریت مل جائے. لیکن یہ ایک بہت ہی رسکی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ جب آپ ورکروں کو ایز اے ڈیفینس یوز کریں گے تو جو پچھلے ہفتے یہ واقعہ ہوا علی بلال کا, ذلے شاہ کا, تو 4 یا 5 جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, جان زیب, عمر فرید, محسن شاہ, اشتیاق اور راجہ شکیل, ان کو 1 دن کی جسمانی ریمانڈ پر دیا گیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں علی بلال اور ذلے شاہ, پی ٹی آئی کے کارکن جس کی لاش سروسز ہسپتال پر ڈراپ کی گئی تھی.
ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور FIR درج کی گئی ہے PTI چیئرمین عمران خان اور مختلف لیڈران کے خلاف آن کنسیلنگ فیکٹس اینڈ ایویڈنس. یاسمین راشد صاحبہ, فواد چودھری, محمود الرشید اور فاروق حبیب کو بھی FIR میں کا ذکر ہے. لیکن جہاں تک علی بلال کی موت کی بات ہے تو ابھی بھی بہت سوالات باقی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہفتے کے روز نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور IG پنجاب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بڑی دعوے کے ساتھ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے اور کہ ساری اس کی چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. لیکن جتنی بھی وہ وہاں پر جواب دیے گئے اس سے صرف اور سوالات ہی جنم دے رہے ہیں as far as I'm concerned. اور ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر فرام لاہور عمر فاروق صاحب. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بریک کے بعد عمر صاحب سے لیتے ہیں اپڈیٹ. ویلکم بیک جی. ہم بات کریں PTI کے کارکن علی بلال کے اور ہمارے ساتھ فون پر ہمارے سینئر نمائندے عمر فاروق ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. عمر, پولیس نے جو CCTV فوٹیج کی تصاویر جاری کی ہیں گاڑی کے موومنٹس میں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 بجے گاڑی کہاں ہے, 6:02 گاڑی کہاں ہے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. لیکن اب تک کوئی تصویر یا کوئی فوٹیج اس مبینہ ایکسیڈنٹ کی منظر عام پر نہیں آئی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ FIR کے مطابق FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لنک روڈ سے فورٹریس پل پر چڑھ رہے تھے جب علی بلال روڈ کراس کر رہے تھے اور گاڑی اس کو لگ گئی. یہ جو علاقہ ہے یہاں پر CCTV کوریج ہوتی ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں, یہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خاصا سینسٹیو علاقہ ہے اور یہاں پر CCTVs ہوتے ہیں اور ہیں بھی, لیکن جو پولیس کے مطابق جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے ابھی تک میڈیا کو, اس کے مطابق وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہاں پہ وہ آپریشنل نہیں تھے, جس کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے ان کیمراز میں کیپچر نہیں ہو سکا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ آیا ہے پولیس کے سامنے, پولیس کی جانب سے. لیکن دوسرا پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارا معاشرے کا اس وقت رویہ دیکھیں تو جہاں پر بھی کسی قسم کے 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہو یا نہ کرنی ہو تو لیکن فوری طور پر موبائل فوٹیج بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے جب سے یہ اینڈرائڈ فونز عام ہوئے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو پولیس ابھی تک سامنے لے کر نہیں آئی ہے اس کیس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے, کوئی آئی وٹنس نہیں ہے کہ جس نے یہ ہوتا ہوا واقعہ دیکھا ہو اور وہ یہ بیان کر سکے آ کے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا, میں راہگیر تھا, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا یا اکیلا جا رہا تھا, کسی کام سے جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوا ہے اور مجھے پتہ لگا کہ یہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح جو موبائل فوٹیج ہے, اگر کوئی اپنا سیگا راز میں بھی نام رکھنا چاہتا ہے اور اس کے موبائل میں یہ فوٹیج ہے تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ اس کو وائرل کیا جا سکے کسی بھی طریقے سے, لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آ رہا. اچھا عمر, ایک سوال آپ پہ بات کاٹ رہا ہوں, ایک چیز واضح کر لیں جو لوگ لاہور سے شاید اتنا واقف نہیں ہے. یہ جو علاقہ ہے, اور یہ ہم دن کی بات کر رہے ہیں نا, تقریباً 5 ساڑھے 5 6 بجے شام کی بات کر رہے ہیں, کوئی رات کے 4 بجے نہیں. شام کے وقت کتنی آمد و رفت ہوتی ہے اس جگہ میں اس وقت؟ جی اچھی خاصی آمد و رفت ہوتی ہے, بیکاز وہاں سے گاڑیاں جو ہیں وہ مال روڈ سے فورٹریس جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے, پھر اسی طرح اسٹریٹ جو ہے یہ روڈ دھرمپورہ کو بھی جاتی ہے, تو بہت ساری ملٹی ڈائمینشنل یہ ایریاز کو کنیکٹ کرتی ہے یہ روڈ. اور فورٹریس کا برج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آمد و رفت ہوتی رہتی ہے, اس وقت ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا اسپاٹ نہیں ہے جو کہ ابنڈنٹ ہو اور وہاں پر لوگ آتے جاتے نہ ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک اور پوائنٹ جس کی طرف سوری عمر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے سنا پولیس سے اور حکومت سے کہ جو انہوں نے پیس ٹوگیدر کیا ہے پورا کام, اس میں 31 کیمراز کی فوٹیج انہوں نے استعمال کی ہے, لیکن جہاں پہ کرائم ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ فوٹیج ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ریسکیو والوں کو فون جاتا ہے, ایڈی والوں کو فون جاتا ہے, کہیں پہ کوئی اور ایویڈنس ہے جو کورابریٹ کر رہا ہو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو؟ جی اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا. یہ ایک بڑا کامن جو ہے وہ سوال ہے لوگوں کا, کیونکہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ریسکیو ایک میسج جنریٹ کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نیچر آف انسیڈنٹ جو ہے وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے, اس میں جو زخمی ہوا ہے اس کا یہ نام ہے, اس کے سارے پرٹیکولرز ہوتے ہیں اور انسیڈنٹ کا ٹائم ہوتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس پیشنٹ کو ریسکیو نے کتنی دیر میں کس ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے اور نیچر آف انجری کیا ہے.
लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई रेस्क्यू को कॉल करे और रेस्क्यू को बुलाए वहां पर और फिर रेस्क्यू उसको शिफ्ट करे, यानी कि रेस्क्यू इन ऑपरेशन आए। तो इस केस में चूंकि जो गाड़ी जिसने हिट की है अली बिलाल को, वो खुद ही हॉस्पिटल उसको लेकर गया है, तो इसलिए रेस्क्यू इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुई है। और चूंकि जो ईदी जो है उसकी जानिब से भी एक मैसेज जनरेट होता है अगर वो इन ऑपरेशन आती है, तो अगर उनकी जो हेल्पलाइन है उसको कॉल करे कोई। लेकिन जब ये लोग मुबैना तौर पर लेके पहुंचे हैं वहां पे अली बिलाल को जख्मी हालत में, और फिर वो हॉस्पिटल में अल्टीमेटली रिसीव डेड हुआ है, तो वहां पर जो उन्होंने स्ट्रेचर लिया है वो ईदी वालों से उन्होंने लिया है, क्योंकि ईदी वालों की जो एम्बुलेंस थी वो उस वक्त कितनी अजीब बात है। अगर मैं ये बात मान लूं कि उसे जख्मी हालत में वहां लेके गए हैं तो वहां छोड़ के भाग गए, कोई एक बंदा रुकता तो है ना कि यार जख्मी है। इन्होंने एफआईआर में जो बयान दिया है जब तक एडमिशन ना हो जाए, डरे हुए थे इसलिए वहां से खिसक लिया। ये कैसे हो सकता है? एफआईआर में लिखा है। जी उमर। जी एफआईआर में उन्होंने यही मेंशन किया है कि क्योंकि जब डॉक्टर ने ये उनको बता दिया कि ये रिसीव डेड है हमारे पास, तो वो घबरा गए और वो वहां से चले गए, और अल्टीमेटली उसके बाद जो जहांजेब साहब हैं वो घबरा गए और उन्होंने फिर अपने राजा शकील हैदर से, जो उनकी कंपनी का डायरेक्टर है, उनसे रब्ता किया और उन्होंने फिर उनको कहा कि आप अपना हुलिया तब्दील कर लें। लेकिन एक और इसमें जो पॉइंट है बड़ा मेजर जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि जो पहले बयान आया है सामने वो ये आया है कि जहांजेब नवाज ने ये कहा कि राजा शकील जब जमान पार्क में मेरे साथ गए और उन्होंने वापस आकर मुझे बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से उनकी बात हो गई है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद इमरान खान से मिलकर आई हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हुई है। लेकिन अब जो एफआईआर कल यानी कि 12 मार्च को जो रजिस्टर हुई है नई एफआईआर सर्वर रोड पुलिस स्टेशन में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहांजेब नवाज को ये बताया राजा शकील ने जमान पार्क से वापस आकर कि उनकी मुलाकात डॉक्टर यास्मीन राशिद और इमरान खान दोनों से हो गई है, यानी कि अब बयान में थोड़ा तजाद आ गया है। और फिर एक इस एफआईआर में, क्योंकि पहले इमरान खान का नाम नहीं था, खाली यास्मीन राशिद का नाम था, और उनका मैसेज कन्वे किया गया था इमरान खान का थ्रू यास्मीन राशिद टू शकील हैदर एंड लेटर ऑन टू जहांजेब नवाज, लेकिन अब उसमें डायरेक्टली इमरान खान को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन इसमें एक और जो नई चीज है वो ये है कि फवाद चौधरी, फरूख हबीब, महमूद रशीद के नाम भी इस एफआईआर का हिस्सा हैं, लेकिन इस पूरी एफआईआर के मतन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो साहिबान हैं इनका इस एक्सीडेंट के साथ क्या ताल्लुक है। आया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इनके साथ ये डिस्कस किया, राजा शकील ने इनको ये बताया। उमर, ये जो गाड़ी है आपने देखी है? ये फ्रंट इस गाड़ी का आपको दिखाएंगे? जी गाड़ी मैंने फिजिकली नहीं देखी है, लेकिन मैंने फुटेज में देखी है, और जो आईजी पंजाब ने जो दिखाई थी जिसपे उन्होंने ये दिखाया कि जो बैक साइड है उसके ऊपर एक ब्लड स्टेन मौजूद है, लेकिन जो जिन लोगों ने देखी है उनसे मेरी बात हुई है तो कोई ऐसा मेजर उसको डेंट नहीं है उसकी फ्रंट साइड पे गाड़ी को। लेकिन इसको खैर इतना ज्यादा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखें तो अगर जब हिट करती है गाड़ी, क्योंकि जो गाड़ी है उसके आगे एक स्टील का सेफ गार्ड भी है, तो उसने किसी हार्ड चीज को हिट नहीं किया, डेफिनेटली एक ह्यूमन बॉडी को हिट किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर निशान आए। ठीक है उमर फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे पास टाइम कम है, मजेदार लेकिन देखें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कत्ल था या हादसा था, ये अभी तक ओपिनियन इस पर क्लियर नहीं है, और ज़ाहिर है कि पॉलिटिकली ये प्ले आउट हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। और अभी जो ये जुडिशल कमीशन की जो बात है वो दरख्वास्त भी दे दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में, ये तो मिनिमम तो बनता है, एक जान गई है, जान गया, चाहे वो कत्ल था या हादसा था, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन इस पर बननी चाहिए, यहाँ पर बैठ के और जितना हो सकता है करें। पंजाब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर तो एतमाद नहीं हो सकता। तो सर एक दिन जिस्मानी रिमांड के बाद देखते हैं ना कि कौन से बयानात आते हैं। तो बहरहाल इसको हम फॉलो करेंगे आपके लिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।